خطیب بے بدل علامہ اسد رضا بخاری رونق افروز ممبر ہوں گے اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک، اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائی طاہرین و اولادہ المعصومین فی حضر سوات و فی کل سوات من سوات اللیل والنہار ولیم و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینن حتی تسکنہ ارزقاتا و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ ناود علی مدر العجائب تجد عن لقاف النوائب کل ہم و غم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم بتصدق چہردہ معصومین برکت امام زمان علیہ السلام سے ہم سب جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین مقصد عزاداری، مقصد قیام امام مظلوم ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، آل محمد کا صدقہ، ان مقدس ہستیوں کا صدقہ ہمارے وہ گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ خالق کونین ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے، ہم سب کو اپنی حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین مقصد حیات ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ قلادہ جو سرکار مصطفیٰ نے ہماری گردنوں میں کرم کرتے ہوئے ڈالا، نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین صدیاں ہو گئی ہمیں کہتے کہتے ہم علی والے، ہم علی والے، ہم علی والے۔ ہمارے کردار بلند فرما کہ ہمیں کہنا نہ پڑے ہم علی والے، دشمن ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ خالق کونین ہم سب کے ورثہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو۔ موالیان حیدر کرار میں جو بیمار ہیں برکت امام زمان علیہ السلام سے شفا کاملہ عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، ان کی پریشانی سرکار کی برکت سے دور فرما۔ خالق کونین بانیان مجلس میں یہ نہیں کہتا ان کی یہ ذکر کی کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرا عقیدہ ہے اگر قبول نہ ہوتا تو ذکر نہ ہوتا، اس ذکر کو نصرت امام زمان شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کافی مجمع ہے، بڑے عرصے بعد چکوا لانے کا اتفاق ہوا، ذرا مل کے سارے جواب دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر۔ مل کے یار یہ غیبت میں وفا کا اظہار ہے۔ الاجل مولا آئیے، جلدی آئیے، ہم تیار ہیں، ہمارا ممبر تیار، ہمارے ہاں زلزلائیں تیار، ہمارے ہاں جھولے تیار، کائنات کا ذرہ ذرہ تیار۔ سرکار آپ آئیے، ہم آپ کو اپنی وفا کا یقین دلا کے کہتے ہیں آپ آئیے، انشاءاللہ ہم ثابت کر کے دکھائیں گے کوفے والے اور تھے، عاشق اور ہوتے ہیں۔
یہ آج ہم کہیں گے مولا جلدی آ، ہم مر گئے ہماری قبروں پہ آ کے کہے گا مومن جلدی آ۔ اس لیے رکھتا جو نہیں ہے گھرانہ کسی کا، مل کے ہاتھ اٹھا کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العلیاء، نور الانوار الجلیاء، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت ومن الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والعمر، زمان درود پڑھے شہنشاہ کے رہور پر۔ طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما۔ اپنی زبانوں کو ایک دفعہ مل کے معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ چار مصرے عرض کرنے لگا ہوں گی، بہت زیادہ دیر آپ کے سماعتوں کو زحمت نہیں دینی، لیکن اب آئے ہیں تو کچھ عرفان کی چار باتیں آپ سے کر کے جائیں گے۔ شاید چکوال جانتا ہو، بڑے عرصے بعد آیا ہوں، میں وارہ پڑھنے والا بندہ نہیں کہ میں ادھر بھی وارہ پڑھوں، میں ادھر بھی وارہ پڑھوں، وارے پڑھ کے شام کو گھر جا کے بیٹھ جاؤں، میں وارے پڑھنے والا بندہ نہیں۔ عشق حسین، محبت حسین مجبور کرتی ہے، کبھی کسی گاؤں، کبھی کسی شہر، کبھی کسی ملک، ہر جگہ پہنچ کے ریت امام کو بتاتا پھر رہا ہوں، تم عام نہیں ہو، تمہیں کس نے کہا تم عام ہو، تم گناہگار نہیں ہو، تمہیں کس نے کہا تم گناہگار ہو، تمہارے اندر ایک چھپا ہوا حر ہے، کوشش کرو مہدی کے آنے سے پہلے جاگ جاؤ۔ اسی پہ گفتگو کا مرکز و محور رہے گا انشاءاللہ۔ کس نے کہا تم عام ہو؟ اگر تم عام ہوتے حسین کا بیٹا دادے کی مجلس میں نہ بلاتا۔ تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ ہوگی، میں یہ محسوس کروں کہ عرفان کے موتی میں زمین پہ نہیں آپ کے دلوں پہ نقش کر کے جا رہا ہوں۔ اگر تم عام ہوتے حسین کا بیٹا مجھے اور تمہیں اپنا صدقہ لنگر نہ کھلاتا۔ اگر ہم اور آپ عام ہوتے، ہمیں اتنی بڑی جگہ ماتمی حلقے میں کھڑا کر کے سینے پہ ہاتھ مار کے ہم سے وفا کا یقین نہ دلواتا۔ میری قوم آج تک یہی سمجھتی ہے ماتم حسین محبت حسین کا اظہار، ٹھیک ہے۔ میری قوم یہی سمجھتی ہے ماتم حسین یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن عرفان ماتم تھوڑا سا آگے ہے۔ کوئی میرا مہربان دوست مولا سلامت رکھے میرے ساتھ اس کا بڑا پیار ہو، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، میں جا کے کیا کہوں گا؟ پریشان نہ ہو، گھبرا نہ، اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھ، میں ہوں۔ مہربانی چکوال، میں ہوں، بہت شکریہ، میں ہوں۔ یہ دراصل سینے پہ لگنے والا ہاتھ زمانے کے امام کو کہتا ہے اکیلا بیٹھ کے خون نہ رو، آقا میں ہوں، آقا میں ہوں۔ یہ سینے پہ لگنے والا ہاتھ وفائی امام زمانہ ہے۔ اگر ہم عام ہوتے، یقین جانیے، اگر ہم عام ہوتے ہمیں اس قابل نہ بنایا جاتا، ہم کربلا جاتے۔ نہیں کوئی مشکل باتیں تو نہیں کھڑا کر رہا ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے شاید کوئی مشکل سی باتیں کھڑا کر رہا ہوں، ذرا تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا۔ دو چار تمہیدی جملے ہیں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، میری کوشش یہی ہے کسی کا ہور جاگ جائے، اور اگر ہور جاگ گیا فائدہ اسی ہور کا ہے نہ کہ کسی اور کا ہے۔ اگر کربلا میں بھی ہور نہ آتا، حسین کا مشن مکمل ہو جاتا، پر ہور جیسے کو شامل کر کے کریم نے ایک سبق دی آنے والی نسلوں کو، کبھی بھی کوئی گھبراہٹ ہو، ہور بن کے جانا، ہر زمانے کا امام تمہیں حسین ملے گا۔
ہور بن کے جانا، مانند ہور جانا، تمہیں ہر زمانے کا امام حسین ملے گا۔ جو بھی دستار پہن کے بیٹھا ہوگا وہ یقیناً وہی دستار ہوگی جو علی کے سر پہ تھی، وہی دستار ہوگی جو حسن کے سر پہ تھی، وہی دستار ہوگی جو حسین کے سر پہ تھی۔ کوشش کرنا ہور بننا۔ کربلا اگر ہم ہور بن گئے تو کیا ہوگا؟ کربلا کہتی ہے دیکھو میں ہر سال تمہارے دل کی بند کھڑکیوں پہ دستک دیتی ہوں، بار بار دستک دیتی ہوں، چاند نظر دستک دیتی ہوں، پہلی محرم و دستک دیتی ہوں، 2 محرم و دستک دیتی ہوں، 3 محرم و دستک دیتی ہوں، ہر مجلس میں دستک دیتی ہوں، ہر نیاز میں دستک دیتی ہوں۔ کربلا اگر ہم ہور بن گئے تو پھر کیا ہوگا؟ کربلا کہتی ہے پھر تم شیعہ بن جاؤ گے۔ کربلا ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں ہم شیعہ ہیں۔ کربلا کہتی ہے نہیں، شیعہ نہیں ہے، تم لوگ محب ہو۔ کربلا محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ کہا 11ویں امام کا فرمان نہیں سنا؟ جب آقا سے پوچھا گیا تھا آقا محب اور شیعہ میں فرق؟ سرکار کا فرمان ہے، سرکار سے پوچھا گیا تھا آقا محب اور شیعہ میں فرق؟ امام فرماتے ہیں محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ میرا دل ہے میں تمیدی گفتگو اتنی آج چھوٹا سا واقعہ سنا جاؤں۔ چودھری صاحبان صاحب زمان یقیناً آپ کی اس کابش کو اپنی نصرت میں شمار فرمائے، بڑا اہم واقعہ ہے، نہ دینا داد پر غور سے ضرور سننا۔ امیر المومنین علی پاک کا دور ہے، ایک شیعہ مستور آئی، تاریخ نے نام لکھا ہے حبابہ والبیہ۔ حبابہ والبیہ ہے، خصوصاً ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے چھوٹا سا واقعہ ہے۔ آئی امیر المومنین کے پاس، مزاج دیکھیے گا شیعہ کا، یا علی کو آکے سب سے پہلے سلام کرتی ہے، میرا سلام ہو امیر المومنین پر۔ سرکار فرماتے ہمارا بھی تجھ پر سلام ہو۔ پتہ چلا شیعہ وہ ہوتا ہے جو زمانے کے امام کو سلام کرے اور زمانے کے امام پہ واجب ہے وہ جواب بھی دے۔ اس لیے مہربانی کیا کرو، پہلا پیغام ہے میرے آنے کا یہی، صبح صبح اٹھ کے کعبے کی طرف رخ کر کے سلام کیا کرو، السلام علیکہ یا بقیت اللہ، سلام کیا کرو۔ خوش نصیبی ہے تمہاری، تم کرو گے سلام، ان کی شریعت میں جواب دینا ہے لازم، تمہیں وہ کہیں گے ہمارا بھی تم پر سلام ہو۔ سرکار کو سلام کیا۔ کیفیت اس کی یہ ہے، چکوال گلے میں گٹھلیوں کی بنی ہوئی موسم تسبیح ہے، گٹھلیوں کی تسبیح ہے، اور تسبیح کے بالکل عین درمیان ایک چھوٹا سا قرآن ہے جو ہر وقت لٹکائے رکھتی ہے۔ بھلا کیوں؟ کہیں موقع ملتا ہے سامت قرآن کھول لیتی ہے، اگر کہیں ناطق قرآن نظر آ جائے پھر اسے دیکھتی ہے۔ بے چکوال، بے مہربانی، بے شکریہ۔ دیکھیں قرآن سے محبت شیعہ علی کی لازم ہے، کیونکہ شیعہ علی کو، یہ میں نے لندن ٹی وی پہ بھی بیٹھ کے کہا تھا، اپنے چینل سے اہل بیت ٹی وی سے میں نے کہا تھا موالیان حیدر کرار قرآن سے دوری نہ رکھو، قرآن کو صرف طاقوں میں سجا کے نہ رکھو، زیادہ نہیں 5 آیتیں ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھو۔ جب پڑھنا شروع کرو گے آپ ہی تو وہ ہو جن پہ اسرار کھلتے ہیں۔ 5 آیتیں زیادہ نہیں، کھول کے پڑھ کے دیکھنا، قصیدہ آل محمد نظر آئے گا۔ بے مہربانی ایک اور چیز بھی آپ کو نظر آئے گی جب پڑھنا شروع کرو گے نا ترجمے کے ساتھ، ایک اہم پیغام ہے، کوشش کرنا وصول کرنا۔ ایک اہم چیز تمہیں ملے گی، کہا جا رہا ہوگا محمد وہ وقت یاد کرو جب نوح نے کشتی تیار کی تھی۔ خداوند عالم صدیوں بعد یہ ہمارے ہاتھ بندے ہیں، نوح نے تو کشتی تیار کی تھی، کشتی چل پڑی تھی، پانی آ گیا تھا، ہمیں بار بار یہ باتیں کیوں دہرا کے سنا رہا ہے؟ کہ اگر تو ثواب سمجھ کے نہ پڑھ تو پھر میں بتاتا ہوں۔ کہ خداوند عالم احسان فرما، ہم ثواب سمجھ کے تو پڑھتے ہیں لیکن ثواب سمجھ کے پڑھنے سے زیادہ یہ ہے سمجھ کے پڑھنا، قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ تو خداوند عالم احسان فرما، کشتی تیار ہوئی تھی، نوح نے قوم سے وعدہ کیا تھا، قوم اکٹھی ہوئی تھی، وعدے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تھی، کئی ایسے آئے تھے جو درمیان میں آتے رہے، پھر جاتے رہے، پھر آتے رہے، پھر جاتے رہے۔ نوح وعدہ کرتا رہا، میرے اللہ نے کہا فلاں دن عذاب کا ہے، گزرتے گزرتے ایک بڑھیا نظر آئی، چرخہ
بیٹھی کاٹ رہی تھی، نوح کو دیکھ کے کہتی ہے، یہ چوتھے امام فرما رہے ہیں، جناب نوح کو دیکھ کے کہتی ہے آپ مخلوق سے وعدے کرتے پھر رہے ہیں کہ ایک دن عذاب آئے گا، میں بچا لوں گا ان کو جو میری بات کو مانے گا۔ خدا کے نبی جب عذاب آئے مہربانی کرنا مجھے ضرور بتانا، میں بھی کشتی میں سوار ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے کہا میرا وعدہ ہے تو جہاں بھی ہوگی جب بھی عذاب آیا میں تجھے بلا کے کشتی میں بٹھا لوں گا۔ لو جی کشتی تیار ہو گئی، کشتی چل پڑی، جناب نوح کو یاد نہ رہا۔ معصوم فرماتے بڑے عرصے بعد جناب نوح اپنی سرزمین پہ آئے دیکھا وہی بڑھیا بیٹھی ہے چرخہ کاٹ رہی ہے۔ جناب نوح پوچھتے ہیں بڑھیا تجھے پتہ ہے یہاں پانی آیا تھا؟ کہ اللہ کے نبی تھوڑی سی چھینٹیں یاد ہیں۔ اچھا دنیا میں پانی پانی تجھے تھوڑی سی چھینٹیں یاد ہیں؟ کہتی اللہ کے نبی حقیقت پوچھئے وہی چھینٹیں ہی دیکھی، مناجات کی خداوند عالم پوری کائنات میں پانی پانی تھا، اس جگہ چھینٹیں تھی سمجھ نہیں آ رہی۔ کہ اللہ کے نبی دنیا غرق ہو گئی تھی، اس کو اس لیے بچایا تھا، تو نے وعدہ کیا تھا میں تجھے بچا لوں گا۔ یہ مشکل تو نہیں، میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی، وعدہ کیا تھا میں تجھے بچا لوں گا، تو یہ تیرا وعدہ پورا کرنا مجھ اللہ پہ لازم ہے، میں نے اس کو بچا لیا۔ لو جی میں عرض کر رہا تھا قرآن میں بات شیعہ پہ لاتا ہوں تاکہ یہ بھی ضروری ہے یہ باتیں ذہنوں میں بیٹھے۔ خداوند عالم کشتی تیار ہوئی، کشتی چل پڑی، اپنی جگہ پہ جا کے ٹھہر گئی، جوڑا جوڑا بیٹھ گئے۔ خداوند عالم ہمیں کیوں سناتا ہے؟ وہ تو کشتی تیار ہو چکی، جا چکی، ٹھہر چکی، کہا تھوڑا سا عقل دریچہ کھولو، قرآن میں ہر چیز ایک نشانی ہے۔ دراصل خدا کہتا ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں ایک وہ وقت تھا جب اللہ کی حجت نے کشتی تیار کی تھی، ایک وہ وقت تھا جب 61 ہجری میں ایک اللہ کی حجت نے سفینۃ النجات تیار کیا تھا، ایک وہ وقت ہوگا جب میری آخری حجت کشتی تیار کر۔ ہمیشہ صاحبان عقل ماضی سے سبق لیتے ہیں۔ میں نہیں سمجھا پایا، میں اس کو موزن اور آسان کر دیتا ہوں، کوئی بات نہیں اور آسان کر دیتا ہوں۔ دیکھو ہم جیسے پڑھنے والے جتنے بھی ممبر پہ آتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں آکے صفین میں کیا ہوا تھا، ایسے ہے نا، خندق میں کیا ہوا تھا، کربلا میں کیا ہوا تھا، ذرا غور فرمانا یہ ہے کیا ہوا تھا۔ بھئی کربلا میں حسین نے حبیب کو خط لکھا تھا، حبیب آیا تھا، شب عاشور مہلت لی نہیں مہلت دی تھی، حر بھی آیا تھا۔ بھئی اچھی بات ہے، ہمیں یہ بھی سننا ہے، ہمیں ان چیزوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے کیا ہوا تھا، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے اب کیا ہوگا۔ نہیں دل مستقبل سننے کا تو میں اپنی تقریر کا رخ موڑ لیتا ہوں، بھئی اب کیا ہوگا، نہیں ابھی نہیں سمجھا پایا، چلو چکوال میں مثال کی دیر سمجھا تو ہو سکتا ہے آپ کا اشتیاق بڑھ جائے، مستقبل کے بارے میں دو چار باتیں بھی سن لو۔ دیکھو میں ایک جناب سے پوچھنے لگا، میں نے کہا جناب اپنے بچے کو اسکول کیوں داخل کرا رہے ہو؟ فرمانے لگے بچہ پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنے گا۔ کیوں؟ مطلب کا مستقبل اچھا بنے گا۔ میں نے پوچھا محسن کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا سید کاروبار کرتا ہوں۔ میں نے کہا محسن کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے منافع کماؤں گا۔ بھائی واہ، میں نے جناب سے پوچھا آپ کیا کرتے ہو؟ فرما رہے تھے میں نوکری کرتا ہوں۔ میں نے کہا جی نوکری کو کرتے ہو؟ تنخواہ لوں گا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ جی میں گھر بنا رہا ہوں۔ کیوں بنا رہے ہو؟ میں گھر میں رہوں گا۔ ہر چیز مستقبل۔ مہربانی کر مجلس امام حسین علیہ السلام سے جانے کے بعد سید کا یہ پیغام اپنے لوح دل پہ لکھ لے، یہی شاید میں دینے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ مجلس سے باہر جائے کوئی پوچھے کہاں گیا تھا، کہنا میں نہیں گیا تھا، میرے امام نے بلایا تھا، میرا امام نے مجھے اس قابل بنایا تھا، مجھے بلایا تھا۔ اچھا بھی کوئی بڑی ہستی بلانا چاہتی ہے، یقیناً کچھ دینا چاہتی ہوگی نا۔ کہا ہاں مجلس سے سیکھ آیا ہوں، ایک علی کا سلمان تھا، ایک حسین کا حر تھا، میں بھی مہدی کا حر بنوں گا۔ مشکل ہوئی تھوڑی سی لیکن بات سمجھ آ گیا، شکر ہے۔ میں بھی اپنے امام کا حر بنوں گا۔ کاش میری
امام کی ریت اپنے مستقبل پہ نگاہ کر لے، اگر نگاہ ہو گئی پھر ایک دوسرے سے لڑنا چھوڑ دے گی، جیسے ولایت کے نام پہ لڑائیاں شروع ہو گئی۔ یہ پرسوں میں سیالکوٹ کے بہت بڑے اجتماع سے گزارش کر رہا تھا، محسن بندے کہتے ہیں نا میں اب ٹیسٹر لگانے لگا ہوں، دیکھتا ہوں کون حلالی بیٹھا ہے۔ میں وہاں عرض کر رہا تھا ذرا یہ بتاؤ کوئی بندہ ایسا ہو جس کی امام نے ڈیوٹی لگائی ہو، جا ٹیسٹر لگا، حلالی کون ہے؟ نا یہاں ٹیسٹر لگانے کی ضرورت نہیں، حسین کی مجلس میں آتے ہی وہ ہیں جو حلالی ہوتے ہیں۔ مہربانی مہربانی مہربانی، ہم نے تفریق پیدا کر دی نا جی، وہ ولایت وہ یار علی مقدر کا معاملہ ہے، بندے کا ظرف ہوگا تو علی سمجھ آئے گا، یہ زبردستی تو ہے ہی نہیں۔ اس لیے تو کسی عاشق نے قلم اٹھائی اور کمال کر گیا چکوال، وہ کہتا ہے جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے۔ مہربانی مہربانی، ہمارا مستقبل کہیں اور ہے، چھوڑ دو ایک دوسرے کے دستے گریبان ہونا، چھوڑ دو علی پہ لڑنا، کچھ فیصلے امام پہ بھی چھوڑو۔ عمار یاسر، چلو ایک چھوٹی سی بات آ گئی، بڑی آدھے منٹ کی بات ہے، بڑی کمال بات، میں پھر وہ واقعہ مکمل کرتا ہوں۔ جناب عمار یاسر ڈنڈا اٹھا کر، متطاہر سمجھتے ہو کئی ملنگ اٹھائے پھرتے ہیں، آج ملنگ بھی ماڈرن ہو گئے ہیں، پہلے ملنگوں کی کیفیت کچھ اور ہوتی تھی، پہلے کھاتے ہی سرکار کا صدقہ تھے، محسوس نہ فرمائیے گا، آج تھوڑی سی کیفیت بدل گئی۔ لو جی ڈنڈا اٹھا کے، ذاکر صاحب آپ بھی آگئے، ڈنڈا اٹھا کے مسجدوں میں کندھے ہلا ہلا کے کہتے تھے علی کی ولایت یاد ہے، علی کی ولایت یاد ہے، علی کی ولایت یاد ہے۔ ایک دفعہ مسجد پہنچے، مسجد میں بیٹھا نماز پڑھ رہا ابو موسیٰ اشعری، کندھا ہلا کے کہا علی کی ولایت یاد ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں بوڑھا ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا، جو کہا نا بوڑھا ہو گیا، ڈنڈا اٹھایا، ڈنڈا اٹھانے کے دیر تھی، امیر المومنین آ گئے۔ یا علی فرماتے ہیں کیوں مارتا ہے؟ مولا سفید دن کی روشنی کا اعلان بھول گیا، مسجد کا راستہ نہیں بھولا، مولا جس اعلان پہ رسالت داؤ پہ لگی تھی وہ اعلان بھول گیا۔ کیا کمال جملہ امیر المومنین نے فرمایا، فرماتے ہیں عمار یاسر اس کو نہ مار، اس بیچارے کو کیا پتہ ولایت کیا ہوتی ہے، اس بیچارے نے دین لیا ہی اتنا جس سے اس کی دنیا چل سکے۔ شیعہ نام ہو بابا، واقعہ مکمل کروں، آکے سلام، سلام کے بعد میں نے کہا نا گلے میں گٹھلیوں کی بنی تسبیح ہے، قرآن لٹکا ہے دل چکوال تو واقعہ سناتا ہوں، نہیں ہے طبیعت تو پھر رخ موڑ لیتے ہیں تقریر کا۔ محسن جی سرکار کو آکے اس نے ایک جملہ کہا ہے، وہ میں کہتا ہوں تاریخ کا کمال جملہ ہے۔ اگر سارا دن کے جلسے میں اور ان 11 12 15 16 دنوں کی مکمل مجالس میں ایک جملہ ہی ذہن میں بیٹھ گیا، زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ جملہ بڑا کمال ہے، کہتی ہے یا علی دنیا میں بہت سارے ایسے ہیں جو آپ سے محبت نہیں کرتے، یا علی، اب جملہ کمال محسن کہتے یا علی جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی بھی 2 قسمیں ہیں مولا۔ پہلی قسم محبت کی وہ ہے جو آپ سے فائدہ اٹھانے کے لیے محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا نا یہ 15 16 دن کی جتنی مجالس ہیں ان کا کمال نچوڑ آپ کے ذہنوں تک انشاءاللہ پہنچے گا۔ تب پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو اس لیے محبت کرتی ہے جو آپ سے فائدہ لینا چاہتی ہے، دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو مولا۔ دوسری قسم بڑی ناپید ہے یا علی، دوسری قسم آپ سے محبت اس لیے کرتی ہے آپ لائق محبت ہو۔ بولو صاحب، پہلی قسم وہ اور دوسری قسم یہ۔ محسن بھی جملہ بڑا کمال اگلا کہہ گئی، چکوال کہتی ہے مولا جو فائدے کے لیے محبت کرتے ہیں نا وہ کسی نہ کسی موڑ پہ دکھ ضرور دیتے ہیں۔
نہیں گہری بات تھی، نہیں سمجھ پائے چکوال نہیں سمجھ پایا. سوچنا میں آپ کو سوچ دے کے جا رہا ہوں. جو اپنے نفع اور نقصان کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی موڑ پہ تکلیف ضرور دیتے. یا علی میں امت کے تیور ٹھیک نہیں دیکھ رہی. اکثر لوگ ایسے ہیں. یا علی جب سے رسول سے سنا آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، آپ کا ذکر کرنا عبادت. یا علی میں مسلسل عبادت میں رہتی ہوں. مولا کرم فرمائیے آپ کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو دعا کیجئے اس سے پہلے میں مر جاؤں. عشق کمال بھائی شیعہ ہے نا، محب تھوڑی ہے، ہماری طرح تھوڑی ہے منتیں مانتی پھرے گی. موزن پرسوں لاہور میں نے کہا خدا کی قسم بات تو مشکل ہے، اگر آرام سے انہوں نے سوچا اور اس پہ غور کیا بڑی کمال ہے. شیعہ کے لیے منت ماننا ٹھیک نہیں. نیا مذہب آل محمد پہ آئے اس کا یقین بڑھ جائے، اس کو چاہیے وہ منت مانے. شیعہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو علی کی مرضی پہ چلتا ہے. بھئی 1 سال کا ٹائم دینا معصوم کو، میرا یہ کام ہو گیا میں 1 سال بعد منت اتاروں گا، یہ مزاج نہیں. شیعہ مولا کی مرضی پہ چلتا ہے. مشکل تو تھی، ذرا سوچئے گا آرام سے بیٹھ کے. لو جی سرکار دعا کریں میں مر جاؤں. آگے کریم امام تھے، فرماتے ہیں بابا تو نے مرنا نہیں، ابھی اللہ نے تجھے ابھی موت نہیں دینی. نقیب ممبر نوجوان بھیا آپ نے اتنا بڑا میرا تعارف کرایا، آپ ذرا غور بھی ضرور فرمائیے گا. اللہ نے ابھی تجھے موت نہیں دینی، تجھے اللہ میرے 2 علی دکھائے گا. ہاں تو میرے بیٹے علی رضا تک کو دیکھے گے. ہوئے 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 اللہ تجھے موت ابھی نہیں دے گا. اور ہاں ہو بابا یاد رکھنا میرے دونوں علی زین العابدین ہو یا علی رضا ہو، دونوں بیٹے تجھے جوان کریں گے. وقت کا تجھ پہ اثر ہوگا تو بوڑھی ہو جائے گی. میرے دونوں شہزادے تجھے جوان کریں گے. اور ہاں اگر تجھے میرے بعد میرے علی بیٹے کی تصدیق کرنی ہو یہ پتھر اٹھا کے دے. پتھر دیا، امیر المومنین نے پاک انگشتری سے مہر ثبت فرمائی. فرماتے ہیں یہ رکھ لے جا اور جا کے جو بھی علی ہو تصدیق بھی ہو جائے گی، انگشتری سے مہر ثبت کروا لینا. اگر پوری کی پوری مہر یہی ہو پھر شک نہ کرنا، یقین کرنا یہ علی ہے. جملہ اس سے آگے بڑا کمال ہے محسن. اللہ اکبر. فرماتے ہیں ہو بابا میرے علی رضا تک اللہ نے تیری زندگی بڑھا دی ہے. اور ہاں اگر تو چاہے اور زندہ رہنا کہہ دینا میرے علی رضا کو، وہ اللہ سے اور بڑھوا دے گا. اللہ سے کہہ کے اور بڑھوا دے گا. لو سرکار فرماتے ہیں تم خوش نصیب ہے، میرا علی رضا تجھے کفن بھی دے گا، تیرا جنازہ بھی پڑھے گا، تجھے اپنے ہاتھوں سے دفن بھی کرے گا. شیعہ تھی نا. لو جی محسن وقت گزرتا گیا، مزید میں واقعہ بڑا طویل ہے، میں مختصر سے مختصر ترین چکوال خدمت میں گزارش کر رہا ہوں. وقت گزرتا گیا، دور آگئے امام حسن مجتبیٰ کا. آئی سرکار کو سلام کیا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. سرکار نے علیکہ سلام کہہ کے وہ پتھر مانگا. ہو بابا وہ پتھر لیا جہاں بابا علی نے مہر لگانے کا کہا تھا. جو اس کے ساتھ ہے وہ آواز دے کے کہتے ہو بابا تو نے تو ابھی کہا ہی نہیں. کہا حجت کو کہنا تھوڑا پڑتا ہے. آہا. لو جی سرکار نے اپنی انگشتری سے مہر ثبت فرمائی. تیسرے امام کریم کربلا حسین بادشاہ کا دور آیا. محسن یہی جملہ بھی ان تک پہنچ گیا نا تو میں کہتا ہوں انشاءاللہ زندگیوں کا رخ بدل جائے گا. لو جی سرکار کے پاس آئی، سرکار نے پتھر مانگا، مہر لگائی تیرے حسین نے. تیرے حسین نے اپنی کریمیت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر جوش میں دیکھ کر کہا ہو بابا ہم سے کچھ مانگ. نہیں ہے دل تو میں رخ موڑتا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں ہو بابا ہم سے کچھ مانگ. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی اگر کچھ مانگنا ہوتا علی سے نہ مانگ لیتے. یہ ہے معیار شیعہ. کہا میری مرضی نہیں چلے گی، آپ کا کرم چلے گا، جو آپ چاہیں. میں کون ہوتی ہوں میں کہوں یہ کر، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، یہ جو آپ کا دل چاہے. میں تو غلام ہوں،
میں تو شیعہ ہوں، میری کیا اوقات ہے میں کہوں ایسے نہ کریں، آقا جیسے آپ کی مرضی، مانگنا میں نے کچھ نہیں، میں بے سوال ہوں۔ پتہ چلا آئی علی زین العابدین کے پاس، بادشاہ مصلی عبادت پہ تشریف فرما، سرکار عبادت سے فارغ ہوئے، کھڑی رہی، رخ انور موڑا، سید سجاد نے دیکھ کے کہا ہو بابا پہلے پتھر پہ مہر لگاؤں یا جوان کر دوں؟ بھولے تو نہیں ہونا یار، بے مہربانی، شکریہ یار، بھئی پتھر پہ مہر لگاؤں یا جوان کر دوں؟ ہاتھ باندھ کے کہتی ہے غلام کی مرضی نہیں ہوتی، میں کچھ نہیں کہتی، بوڑھی ہو گئی تھی، کمر وقت نے اثر کیا، سرکار نے صاحب کتاب کہتا ہے پتھر پہ مہر بھی لگائی، اس انگلی سے حبابہ کی جوانی لوٹائی جس سے علی نے سورج پلٹایا تھا۔ ہائے 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 اوئے ہوئے حیدری مہربانی، لو جی جوان ہو گئی، سرکار فرماتے کوئی چاہیے نہیں مولا، بس آپ کی زیارت، آپ کا قرب، بس اتنا ہی کافی ہے، اور کیا چاہیے؟ کائنات کی میں امیر ترین ہوں۔ محسن ایک دفعہ میں گیا، میں نوجوانوں کو ایک چھوٹا سا پیغام یہاں روک کے 1 منٹ کا دینا چاہوں گا۔ ایک دفعہ میں گیا کسی کے والد بزرگوار کی چہلم کی مجلس پڑھنے، بڑے عرصے بعد میں اس جگہ دوبارہ گیا، کسی اور کی برسی کی غالباً مجلس تھی، میں وہاں پڑھنے گیا کافی عرصے بعد۔ میں نے نوجوان سے پوچھا سنا بھائی کیسی گزر رہی ہے؟ کہتے ہیں سید کوئی حال نہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کب فلاں بندہ دنیا سے گیا ہے، اس کا باپ اتنا مال چھوڑ کے گیا، اتنی زمینیں چھوڑ کے گیا، اتنی جائیداد چھوڑ کے گیا، میرا باپ تو چھوڑ کے کچھ نہیں گیا، وہ بڑے مزے میں ہے، میں بڑا مشکل میں ہوں۔ آپ کہتے ہیں کیسی گزر رہی؟ میں نے کہا بیٹا بات سن، آج کے بعد مہربانی کرنا، باپ کا گلہ نہ کرنا، کچھ نہ دیتا علی تو دے گیا ہے نا، مہربانی۔ لو جی 5ویں لال ولایت کے پاس سرکار نے کریمی کی، 6 امام، 7ویں امام، 8ویں امام کے پاس گئی، پھر وقت نے اثر کیا، بوڑھی ہو گئی، پھر کمر سوٹی پکڑ کے آئی، جو کہ کہتی ہے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، دائیں بیٹھے بائیں بیٹھے ہیں امام کے ساتھ جو امام کو چاہتے ہیں، یوں کیوں نہ کہوں دائیں بائیں زیادہ تر محب بیٹھے ہیں، سامنے شیعہ آ گئے۔ ایک جگہ خطاب کیا چکوال والوں، ایک سنی مجھے سلام کر کے کہتا ہے میں تو شیعوں سے بڑا الرجک تھا، آج پتا چلا محمد کے پیارے کو شیعہ کہتے ہیں، کہتے میں ہی سب سے بڑا شیعہ ہوں، کہ شکر ہے تجھے سمجھ آگئی۔ میں نے کہا یہی شیعہ کی تعریف ہے جن سے وہ پیار کرتے ہوں، اور وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن سے وہ پیار کرتے ہوں۔ یار یہ کوئی زندگی ہے ہم یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے جائیں میرا مولا میرا مولا میرا مولا میرا مولا، یہ کوئی زندگی ہے؟ نہیں، مرنے سے پہلے اللہ کرے ہمارے دل کی آنکھیں کھلے، مولا بھی کہیں میرا نوکر میرا ناصر میرا عاشق۔ ہم اپنے لیول پہ تو کہتے پھر رہے ہیں میرا میرا مولا میرا، کبھی وہ بھی تو کہیں نا، پھر اس کا مطلب کچھ ایسا کرنا تو پڑے گا نا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ 1 منٹ میں بتاتا جاؤں محسن، 3-4 کام عہد کر لو، انشاءاللہ زندگیوں میں شیعہ بننا ہے۔ کیا؟ پہلا کام عہد کرو جس پیٹ میں حسین کے لنگر کا لقمہ ڈالتے ہو وہ حرام کا قطرہ نہ آئے۔ شیعہ بننا پھر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، بھئی مہربانی عہد کرو جن ہاتھوں سے علم عباس کو مس کرتے ہو وہ ہاتھ کبھی حرام پہ نہ لگے۔ عہد کرو جن قدموں کے سہارے چل کے حسین کی مجلس میں جاتے ہو، عہد کرو وہ قدم کبھی حرام پہ نہ جائے۔ اور چوتھا عہد کرو، بڑے آسان سے کام میں نے آپ کو بتائے ہیں، چوتھا عہد کرو بڑا اہم، جن آنکھوں سے علم عباس دیکھتے ہو ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھو۔ یہ 4 ایک عہد کر لو۔ اچھا یقین کر محسن، جب انسان اپنی آنکھیں پاک کر لے نا پھر لوگوں کے عیب نظر ہی نہیں آتے، ورنہ تو ہم نے زندگی یہی گزار دی ہے نا، وہ کیا کر رہے وہ کیا کھا رہے وہ کیا پی رہے وہ کہاں جا رہے وہ کیوں جا رہے وہ کب جا رہے، یہ تو ہمارے ٹاپک ہی نہیں۔ اس کے پاس کوٹھی کہاں سے آگئی، اس کے پاس کار کہاں سے آگئی، اس کے پاس بینک بیلنس کہاں سے آگیا، یہ مومن کا کام ہے؟ قطع نہیں، مومن کا کام جلنا نہیں، مومن کا ظرف بڑا ہوتا ہے،
مومن کو چاہیے اپنی ذات کو بہتر سے بہتر کرے، جلنے کی ضرورت نہیں. اگر کسی کے پاس کچھ آ گیا دعا کرے مولا اور دے، اور ہاں اگر اچھا نہیں لگ رہا پھر فیصلہ امام پہ چھوڑے، آ رہا ہے فیصلہ کر. ہم نے تو اپنی زندگی آئی ہوئی خراب کر دی ہے. درود پڑھیں شہنشاہ کی مقدس. توجہ ہے جی، واقعہ پورا کرنے کی اجازت ہے. اچھا میرے تو دل تھا بڑا شاعری بھی سنانے کا، لیکن پتہ نہیں کیسا مزاج چکوال چاہتا ہے. علی کا علی بیٹا کعبے کی چھت پہ آئے گا، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہی قدیری زبان خطبہ دے گی. سرکار دنیا والوں کو ایک جملہ کہیں گے، خطبہ پورا نہیں پڑھتا موسن ٹائم نہیں. سرکار ایک جملہ کہیں گے، دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو. سوچنا آپ کا کام ہے، ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو. بھئی مودت کا حق کس نے ادا کیا؟ جن کو 1400 سال بعد آج ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. کسی کربلا کے عاشق نے حسین کو جاتے وقت کہا تھا، آقا اب ہماری منزل تو ہے شہادت، ٹکڑے ٹکڑے ہم نے ہو جانا ہے، آقا کوئی کفن بھی دے گا؟ کیا کسی نے سوال؟ مودت میں سوال نہیں ہوتا، مودت میں جواب ہوتا ہے. بس اتنا اشارہ دینا تھا، میں دے گیا. شکریہ چکوال. آئی تیرے 8ویں امام کے پاس، زمانے کا علی ہے لیکن علی رضا ہے. ہاں شہزادوں نے خالی علی بننا پسند نہیں فرمایا، کہ بس علی وہ ہے. کوئی علی زین العابدین، کوئی علی اصغر، کوئی علی اکبر، کوئی علی رضا. آئی سرکار کے پاس، کمر جھکی ہے، ہاتھ میں سوٹی ہے، گلے میں وہی تسبیح ہے، چھوٹا سا قرآن ہے. آکے مولا کو دیکھ کے ہنسی. وہ دائیں بائیں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا پاگل آ گئی ہے. مسکرا کے فرماتے ہیں یہ پاگل نہیں، اس کو وہ وقت یاد آ گیا جب میرے بابا علی نے کہا تھا میرے علی رضا کو دیکھے گی. اب تیرے امام نے جو کرم فرمایا محسن وہ بڑا کمال ہے، بس اسی کرم پہ اجازت لوں گا. سرکار فرماتے ہیں میں تمہیں اس کی فضیلت بتاؤں. بندے سرکار کو دیکھ کے کہتے سرکار دنیا آپ کی فضیلت بتاتی، آپ اس کی فضیلت بتا رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، بس 2 ہی فضیلتیں بتاؤں گا، سرکار نے کافی فضیلتیں بتائیں. سرکار فرماتے ہیں اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے اپنی زندگی میں 8 علی دیکھے. بہت شکریہ. سرکار فرماتے ہیں اس کی دوسری فضیلت یہ ہے، یہ ہم سب کو جانتی ہے، ہم زمین پہ علا کل شین قدیر کے نمائندے ہیں. ہم جو چاہیں جب چاہیں جتنا چاہیں جسے چاہیں عطا کر سکتے ہیں. یہ ہمیں یہ سمجھ کر بھی ہم سے سوال نہیں کرتی، ہم سے ہمیں مانگتی رہی. مہربانی، شکر گزار ہوں چکوال آپ کا، اتنا آپ نے وقت دیا. سرکار فرماتے ہیں ہاں بابا وہ پتھر لے آئی. امام نے انگشتری سے مہر لگائی. ہاں اب 8ویں علی نے انگلی کا اشارہ نہیں کیا. علی زین العابدین نے انگلی کا اشارہ کیا تھا نا، اس علی نے انگلی کا اشارہ نہیں کیا. صاحب کتاب کہتے ہیں ارادت اللہ نے ارادہ کیا، اللہ کے ارادے نے ارادہ کیا، ہو بابا کی جوانی لوٹ آئی. ہاں میں اگلا جملہ بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا جاؤں. ہم چودھری واجد صاحب کو ایک تحفہ دے کے جا رہے ہیں، آپ کے لیے مجمع نہ توڑیے گا پڑھنے والے احباب تشریف فرما ہے. ایک تحفہ دے کے جا رہے ہیں، میری ڈیوٹی لگائی مومنین نے. دعائیں تو ساری خوبصورت ہے، جتنی بھی ہیں ہماری کتب میں، دعائیں کمیل ہو، حدیث قصہ ہو یا باقی دعائیں ہو، سب خوبصورت ہے. مگر ان تمام خوبصورت دعاؤں میں خوبصورت ترین دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں. چھٹے لال ولایت نے تعلیم فرمائی. سرکار فرماتے ہیں جو دعا عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، ہم وعدہ کرتے ہیں جہاں دفن ہوا ہمارا بیٹا قبر پہ آئے گا. وہ دعا عہد کا تحفہ کیلنڈر کی شکل میں ہے، سائیڈ پہ اردو میں ترجمہ لکھا ہے. مہربانی یہ کرنا، اس کا کوئی ہدیہ نہیں، وہ لے لیجئے گا جب شام کو آپ فارغ ہوں چودھری صاحب کو دے کے جائیں گے. ترجمہ ضرور پڑھنا، ہر بندہ عربی نہیں جانتا، ترجمہ پڑھنا تاکہ پتہ چلے کہلوانے والا ہم سے کہلوا کیا رہا ہے.
جب تک ترجمے کا پتہ نہ ہو حقیقت کا اندازہ نہیں ہوتا. اچھا سرکار قبر پہ آئیں گے. محسن 1 منٹ میں ایک بات بتاتا جاؤں. چکوال ہے دل. میں کہہ رہا تھا کیا ہوا تھا, اب ہم نے اس پہ ضرور فوکس کرنا ہے. اب کیا ہوگا؟ سرکار قبر پہ آئیں گے, ٹھوکر مار کے کہیں گے اٹھ. بندہ قبر پھٹے گی, کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا. میں نے یہ نہیں کہا کھڑا ہوا تھا, کھڑا ہوگا. کفن جھاڑ سرکار کو سامنے دیکھے گا, دائیں دیکھے گا پھر بائیں دیکھے گا. سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا وہ میرے اپنے کہاں ہیں جو مجھے دفنانے آئے تھے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. سرکار فرمائیں گے سب نے تو تجھے میت کہہ کے دفنا دیا, رشتہ ہی توڑ دیا. باپ نے رشتہ توڑ دیا, بیٹے نے رشتہ توڑ دیا, بھائی نے رشتہ توڑ دیا. سب نے کہا تھا اٹھاؤ میت, نہلاؤ میت, لٹاؤ میت, دفناؤ میت. سب نے رشتہ توڑ دیا. تو اپنوں کو ڈھونڈتا ہے. کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا, تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں. اس لیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کسی کا بن نہ بن اے بندہ اپنا تو بن. بس سرکار فرماتے ہیں جا زنان خانے. امام فرماتے ہیں جا اپنے آپ کو دیکھ. ہم نے اللہ سے دعا کی, اللہ نے تجھے جوان کر دیا. اندر اطلاع آئی وہ بابا دنیا سے چلی گئی. سرکار فرماتے ہیں کفن کا انتظام کرو. کنیزہ عرض کرتی آقا کفن کے لیے کیا حکم ہے؟ بازار سے منگوانا ہے. امام فرماتے ہیں نہیں, اس کے لیے بازار کا کفن نہیں, ہمارے گھر کی بیٹیوں کے ہاتھوں کا بنا کفن ہو. یہ ہماری شیعہ تھی. بازار کا کفن نہیں دینا اس کو. کتنے کریم ہیں چکوال والوں, دنیا کو کفن دیتے رہے, خود بے کفن رہ گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ مان بھاگ گئی. 11 محرم کا دن ہے, سارے انتظار میں ہیں. لائن بڑا مختصر سا میں مسائل پڑھوں گا, زیادہ نہیں ٹائم لوں گا آپ کا. سارے لائن انتظار میں ہیں. ابن سعد ملون بے شمار ضرب بے شمار. باہر نکلے تو کوئی حکم صادر کرے. تھوڑی دیر بعد یہ باہر نکلا, نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہوئی. آواز دے کے کہتے ہیں ہمیں کوفہ پہنچنا ہے, ہمارے پاس وقت نہیں. پہلا کام یہ کرو جتنا جلدی ہو سکے سر کاٹ لو. جس قبیلے نے سر زیادہ کاٹے ہوں گے اس کو انعام زیادہ ملے گا. جن کے وہاں وارث تھے انہوں نے سر نہیں کاٹنے دیا. ہائے ہائے, اشاروں میں کہنا تھا میں کہہ گیا. دوسرا اعلان یہ کر کے کہتے ہیں جتنا جلدی ہو سکے اپنوں کو دفناؤ. غسل دو, کفن دو, دفناؤ. پوچھا گیا ایک ایک قبر کھودنا بڑا مشکل ہے, اجتماعی قبریں کھودو, ساروں کو کٹھے دفناؤ, ساروں کا کٹھے جنازہ پڑھو. اس لائن نے سب کا جنازہ پڑھا. ادھر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ادھر سامنے علی کی بیٹی کھڑی دیکھ رہی ہے. جناب فضا قریب آ کے کہتے ہیں شہزادی میں آپ کی اضطراری کیفیت دیکھ رہی ہوں, بڑی بے چین ہے آپ. شہزادی خیریت تو ہے نا؟ شہزادی رو کے کہتی ہے اما فضا کیا کروں, سوچ رہی تھی شاید کسی کو محمد کے بیٹے کا خیال آ جائے. ہر بندہ اپنے اپنے دفنا رہا ہے, شاید کسی کو خیال آ جائے. اما فضا جا اس ملون کو کہے. شام والی کہہ رہی ہے, شریکت الحسین کہہ رہی ہے, اونا محمد کی اماں کہہ رہی ہے, غازی عباس کی آقا ذاتی کہہ رہی ہے کہ ہمیں دفنانے کی اجازت. آگے بکواس کر کے کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں, ہم نے کوفے پہنچنا ہے. جب کہا نا کوفے پہنچنا ہے, شہزادی نے تھوڑے لمحے بعد جناب فضا کو دوبارہ بھیجا. کہا اس کو کہو ہم عورتیں مل کے دفنا لیں گی, مستورات دفنا لیں گی, ہمیں دفنانے کی اجازت دو. یہ پھر بکواس کر کے کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں. اب بی بی نے کہا فضا میرا جا کے پیغام دے, اس کو بتاؤ ہم تمہارے پابند نہیں, ہم رضا الہی کے پابند ہیں. میں چاہوں تو میں ابھی آ سکتی ہوں, اجازت دے. جب اس نے جلال شہزادی کا محسوس کیا کہتے ہیں آ جائیے, آئیں بسم اللہ. شہزادیوں نے ایک چھوٹا سا جلوس بنایا, جلوس بنا کے مقتل کی طرف چلی. کوئی کہتی ہے واہ غربتا, کوئی کہتی ہے واہ قاسم, کوئی کہتی ہے واہ علی اکبر, کوئی کہتی ہے واہ علی اصغر. ساری شہزادیاں ملکہ شام کے پیچھے پیچھے. شام والی گئی, بھائی کی کیفیت دیکھ کے کافی دیر حیرت میں کھڑے ہو کے کہتی ہے حسین تو وہ ہے,
جسے اماں چکیاں پیس پیس کے پالتی رہی وہ حسین تو ہے. تھوڑی دیر گریہ کرنے کے بعد شہزادی نے فرمایا ساری شہزادیاں چلی جاؤ اپنی اپنے شہید کو جا کے. کافی شہزادیاں بکھر گئیں, کوئی شہزادی ادھر, کوئی شہزادی ادھر, کوئی شہزادی ادھر. جب واپس جانے کا وقت آیا نا, آواز دے کے کہتے ہیں محفوظہ اب ان سب کو واپس چلے. جناب فضا آواز دے کے کہتی ہے سب آ گئی ہیں, ایک غازی کی بہن نہیں آئی, ایک اصغر کی ماں نہیں آئی. اما فضا تلاش کر. جا کے فضا دیکھے کیفیت عجیب ہے. اصغر کو گود میں لاش کو لے کے بیٹھی ہے, لوریاں دے کے کہہ رہی ہے بیٹھی بھئی اصغر آج میں تجھے بابا کے پاس سلا کے جا رہی ہوں. اصغر اب یہاں ہی رہنا. اصغر میں جہاں بھی رہوں گی میں تیری چھوٹی سی قبر بناؤں گی, تیرا خون آلود کرتا تیری قبر پہ رکھوں گی. اصغر ہاں جب ہمارا منتقم آئے گا میں یہ خون آلود کرتا اس کو دکھاؤں گی, کہوں گی مہدی ذرا عدل تو کر, میرے معصوم کا قصور کیا تھا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب.